العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، عزیز طلبا اور ہمارے ایمان والے بھائی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو لے کر آئے اور اس شریعت کو لے کر آئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت اور زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل بتلایا. یہ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسے دین اور ایسی شریعت میں بھیجا اور پیدا فرمایا جس شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے تمام مسائل کو ہمیں ذکر. آج کے دن سورج گرہن کے متعلق سائنسی حساب سے رات سے ہی شروع ہو چکا ہے اور پھر دن کے اجالے میں اس کے متعلق ذکر کیا ہے. روئے زمین کے مختلف علاقوں میں مختلف اعتبارات سے یہ سورج گرہن کے متعلق انہوں نے خبریں دی. سائنسی حساب سے اللہ پاک نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس نظام میں اتنا اصل پنا اور اس کے اندر اتنا استحکامی نظام ہے. آپ کے سامنے مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی اور میں نے بھی جس آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. سورج اپنے مستقر کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے اس کو جو رفتار دی گئی ہے اس رفتار کے مطابق اپنے اس مستقر میں وہ چلتا ہے اور مسلسل اس کا چلنا جاری. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا: ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ اس ذات کی طرف سے اس کا اندازہ ہے جو عزیز ہے، کائنات کی ساری مخلوق اور ساری چیزوں پر جس کا غلبہ ہے اور جس کے اوپر کسی کا غلبہ ہو نہیں سکتا. صفت صمدیت جو اللہ پاک نے ذکر فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ پاک کی صفت صمدیت کی تعریف فرماتے ہیں: جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری مخلوق اس کی محتاج. تعریف بھی کتنی جامع فرمائی: جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس پر اکتفا نہیں فرمایا، آگے یہ فرمایا اور ساری مخلوق جس کی محتاج. یہ العزیز اسی صفت سمدیت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ پاک کے غلبے اور اس کی قدرت اور اس کی قوت کو ذکر فرمایا. اور دوسری صفت ذکر فرمائی العلیم. ایسی ذات کی طرف سے ہے جس کو ذرے ذرے کا علم ہے. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ایسی ذات گرامی جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے، یہ کائنات کے نظام کو اس نے اپنی طرف سے چلایا اور اتنا مستحکم نظام ہے کہ اس کی بنیاد پر فلکیات کا علم، آبزرویٹو کا علم، خگول شاستر کا علم دنیا میں وجود میں آیا. یہ انسانوں کا کمال نہیں ہے، یہ اس ذات اقدس کی طرف سے ایسا مستحکم نظام بنایا گیا کہ جس نظام میں ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کا فرق نہیں پڑتا. انسانوں نے تو اس کو ظاہر کی، لیکن اس کو پیدا کرنے والے نظام کو اس نے اتنے منظم انداز میں چلانے والی جو ذات ہے وہ العزیز اور العلیم. اس کی صفت علیم ہے. اس نے ایک منظم نظام دے کر اس کائنات کی ساری مخلوقات کو کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا.
1400 साल पहले जब ये आयत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, उस वक्त की फलक और यसबहून की तस्लीम लोगों की समझ के बाहर। यसबहून कुरान ने क्यों फरमाया? इसको तैरने का अंदाज। लेकिन असर हाजिर की जदीद साइंस और फलकियात में यही बतलाया कि हर एक अपने अपने दायरे में तैर रहा। यही जुमले इन्होंने कहे और इस पूरी कायनात के निजाम में फैलाव बढ़ता रहता है। हर एक अपने अपने दायरे की कुशादगी के साथ अल्लाह तबारक तआला ने जिस निजाम में इनको वाबस्ता रखा है, इसके साथ खैर मुझे आपको ये बतलाना है, अल्लाह तबारक तआला ने इन आयात में आगे फरमाया वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल, चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर फरमाई, हत्ता आदतल उर्जूनिल कदीम, चांद का घटना और बढ़ना और उसकी एक रफ्तार। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कल उर्जूनिल कदीम। हज़रत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि का उर्जूनिल कदीम की तर्जुमा और तफसीर में बहुत शानदार जुमला फरमाते हैं। आप फरमाते हैं टूटी हुई बाली या कटा हुआ नाखून, चांद जो पहली को तुलू होता है और जो हमें नजर आता है चांद की पहली तारीख, कल उर्जूनिल कदीम बदरे मुनीर होता है। और फिर उसके बाद अल उर्जूनिल कदीम खजूर की खुश्क कटी हुई टहनी जिस तरीके से होती है, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं चांद भी इस तरीके से हो जाए। उसी को हजरत कारी साहब ने टूटी हुई बाली और कटे हुए नाखून, बाली टूटती है चांद की तरह नजर आती है, हमारा नाखून जो है कटा हुआ। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, सूरज की ये ताकत नहीं है कि वो चांद को पकड़ ले, वलल लैलु साबिक़ुन नहार, और न रात में ये ताकत है कि वो दिन को पकड़ ले। रात में दिन नहीं हो सकता, दिन में रात नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक तआला ने एक मुस्तहकम निजाम बनाया। इसी तरीके से 20वें पारे में भी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि अगर ये रात और दिन उसके निजाम को अल्लाह पाक दिन ही दिन फरमा दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून, कौन है जो इस दिन को रात से बदल ले, सुकून वाली रात से जिसमें तुम्हें आराम मिलता है। और अगर अल्लाह पाक दिन ही दिन फरमा ले तो कौन रात ला सकता है? रात ही दे तो कौन है? मन इलाहुन गैरुल्लाह यअतीकुम बिदिया, रोशनी कौन ला सकता है? ये सारी कुदरतें और ताकतें अल्लाह पाक ने बतलाई। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको किसी हुए जमीन पर तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी जो उम्मत को और पूरी दुनिया को जो सबसे बड़ा सबक दिया वो यही है कि एक अल्लाह पाक की ज़ात आली का खौफ पैदा कर दिया जाए और मखलूक के खौफ को दिल से निकाला जाए। ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम मलज़ूम है। जब अल्लाह पाक का खौफ आता है तो मखलूक का खौफ फिर नहीं होता। ला यख़ाफ़ून फिल्लाहि लौमत लाइम। और जहां मस्जिद का जिक्र किया, जो लोग अल्लाह के घर में आते हैं फी बुयूतिन अज़ीन अल्लाह, वहां पर भी यही जिक्र फरमाया, नमाजियों की सिफत में बतलाया कि ये अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं। और अगर अल्लाह तबारक तआला का खौफ और अल्लाह पाक की सिफात का इस्तेहज़ार कम हो गया तो मखलूक का रौब, मखलूक का खौफ दिलों के अंदर ऐसा आ जाता है कि फिर अल्लाह का खौफ निकल जाता है। खौफ खुदाबंदी एक दिल के अंदर अल्लाह तबारक तआला का खौफ और मखलूक का खौफ जमा नहीं है। तबीई चीजों का खौफ अपनी जगह पर है, इसकी नफी नहीं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं और जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, ऐसा नजर आया कि ये सांप जो दौड़ रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में कुछ जिक्र फरमाया, फअौजस फी नफ्सिही खीफतन मूसा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं फअौजस फी नफ्सिही, हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के दिल में तभी खौफ का होना ये अल्लाह के खौफ के मुनाफी है। लेकिन मखलूक की ताकत, मखलूक का इस्तेहज़ार उसकी कुव्वतों का ऐसा हो जाए, मीडिया और अखबार के जरिए मखलूकात की ताकत ऐसी बतलाई जाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे ईमान में कमी आने लगे। अल्लाह पाक की जो कायनात के साथ होने वाले फैसले हैं, ईमान वाले बंदों के साथ अल्लाह तबारक तआला का जो निज़ाम और सुन्नतुल्लाह जो जारी है, उस सुन्नतुल्लाह में हमारे दिलों में शुकूक पैदा हो जाए। जनाब नबी अकरम
اللہ کا خوف تاخیر کیا. اس موقع کی مناسبت سے بھی جب سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور انہی دنوں میں سورج گرہن بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے یہ فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی نشانی ہیں. لا يختصفان لموت احد ولا لحیات. یہ کسی انسان کی زندگی اور کسی کی موت اس سے وابستہ نہیں ہے. سورج کے لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها اور الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے اپنے حساب پر کر رہے ہیں. سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے اور ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ. اسی لیے کہ جو سورج گرہن ہوتا ہے اور چاند گرہن ہوتا ہے تو سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود بھی ایک عجوبہ ہے. اس لیے کہ سورج اتنا بڑا 13 لاکھ گنا بڑا اور ہماری زمین چھوٹی، سورج اور چاند کے بیچ میں وہ آ جاتی ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے. اور جب سورج اور ہماری زمین کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سورج گرہن. لیکن اتنی زمین اتنے بڑے سورج کو ایک لائن میں ہونے کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی میں بھی کمی آتی ہے. آج کے متعلقین کا کہنا ہے 80% سورج کی روشنی کم ہو جائے گی، 20% ہی اجالا ہے جہاں بھی ہوگی. ان کا اپنا کہنا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع کے اوپر نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ. اسی مناسبت سے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، دریائے نیل اپنے آبوتاب کے ساتھ بہہ رہی، لیکن اچانک دریائے نیل کے خشک ہونے کے متعلق فاتح مصر اور مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہنچتا ہے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ دریائے نیل میں آج بھی بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی رواج ہے اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی بلی کا رواج آج بھی موجود ہے. انسانوں کو بھیٹ چڑھا دینا کسی بڑے کام کے لیے یا کسی منحوس قوتوں کو اپنے قبضے میں لانا، جسمانی طاقتوں کو لانا اپنے قبضے میں، یہ جو ایک تصور ہے ہمارے غیر مسلمین بھائیوں آج دیکھ رہے ہیں آپ یہاں کام نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ اماس یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ اماس کے دن یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ عجیب و غریب اس کائنات میں اللہ کے بندوں نے اللہ کو چھوڑ کر جب مخلوق کا خوف پیدا کیا تو عجیب و غریب قسم کی مخلوق نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات کہہ رہے ہیں کہ جناتوں نے، انسانوں نے جنات سے ڈرنا شروع کیا تو جنات نے دیکھ لیا کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں تو فزادوہم رہقا، انہوں نے ڈرانا شروع. یہ اصول بتاتا ہے کہ جب ڈرنے والے بنتے ہیں تو ڈرانے والوں کو کوئی چیز ڈرانے سے روکتی نہیں. اس وقت ہندوستان کا جو ہمارا ماحول، مسلمانوں نے اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت کے استحضار کی بجائے مخلوق کی قوتوں، میڈیائی قوتوں اور انسانوں کے الفاظ کو یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی کے دعوے دار دنیا میں پہلے بھی تھے، آج بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ پاک نے اس فرعون کو غرق کیا. یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو بتلایا. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر والے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دریائے نیل یہ بہت دنیا کا سب سے لمبا دریا اور مصر کی پوری آبادی عمومی طور پر اسی دریائے نیل کے کنارے کنارے سارے شہر آباد. صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی ہے دریائے نیل کے کنارے، کیونکہ پورا مصر عمومی طور پر اسی پر آباد. گویا مصر کی سب سے بڑی روزی روزگار اور معیشت کی بنیاد دریائے نیل. ان لوگوں نے کہا کہ ہر سال ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایک لڑکی کو دریا کی نظر کر دی جاتی ہے، قربان کر دی جاتی ہے تو ہی دریائے نیل جاری ہوتا ہے، ورنہ وہ بند ہوتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی.
ہم اپنے خلیفۃ المسلمین کی طرف خط لکھیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی دریائے نیل کے نام اور یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اگر بہتی ہے تو بہتی ہے اور اگر تو اپنی طرف سے بہتی ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہے. یہی چٹھی ڈالی گئی. آج 1400 سال سے اوپر ہو گئے دریائے نیل میں کبھی خشک ہونے کا آج تک ہم نے نہیں سنا. پانی کم زیادہ ہوا الگ ہے لیکن پورا دریا خشک ہو جائے جیسے اس وقت لوگوں کا تصور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایمانی فراست کی بنیاد پر ہمیں یہ سمجھایا کہ مخلوق سے ڈرنا، مخلوق کا خوف کرنا، یہ جب تمہارے دل میں آ جائے گا تو اللہ کا خوف نکل جائے گا. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہما آیتان من آیات، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ضرور ہے. اور قدرت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے میل دور سے سورج ہمیں روشنی دیا. اس کی روشنی کے اندر اتنی گرمی اور تمازن ہے کہ انسانی صحت کے لیے نقصان ہے. تو بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں رکھ دی ہے فضا کے اندر کہ اس روشنی کے جو گرم اجزاء ہے جو انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ اجزاء چھن جاتے ہیں اور صحیح جو اجزاء ہوتے ہیں وہی روشنی ہمیں ملتی. یہ اوزون کا پورا پردہ اللہ پاک نے لگایا ہوا ہے. یہ انسانوں نے لیکن اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی کی اور اس کی بنیاد پر آج کل اس کے متعلق آ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ بدلاؤ کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے گیس ہے اے سی کے فریج کے یہ جو نکلتا ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے اوپر تک اس کا اثر کیا. خیر یہ تو انسانی اپنی طرف سے انسان نے اللہ کی اس پورے کائناتی نظام میں اللہ پاک نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ. اللہ پاک نے اس نظام کو جیسا رکھا ہے اس طریقے سے رکھا. تو اتنے میل دور سے وہ ہمیں روشنی دے رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے لیکن خود اپنے کو نہیں جلا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کی کتنے بھی لوگوں نے تجزیے کی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. اپنی میں اس وقت جو سائنس کہہ رہی ہے کہ اس میں سے کچھ ارجا پیدا ہوتی ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے اور جلتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. اس بنیاد کے اوپر یہ تسلسل کے ساتھ چلا ہے. یہ ایک تجزیہ اور ایک تعبیر ہے لیکن حقیقت اس کی کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ پاک کی کیفیتوں کو جانتے ہیں، ان کی حقیقتوں کو اللہ پاک کی جانتے ہیں. اس لیے عزیز طلب ہمارا جو آج جمع ہونا ہو یہ ان چیزوں کی زندگی بنیاد ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس وقت پڑھی ہے جب اس کے اندر کمی ہونا شروع اور ختم اس وقت فرمائی کا چلنا جب صاف ہو گیا. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنا وہ تیز چلے گا. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش کہ اب ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن سورج گرہن کی نماز اس کو کہا جائے کہ سورج کی روشنی ہمارے سامنے ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ 2 رکعت انفرادی طور پر یا 4 رکعت جتنی بھی ہم کرنا چاہیں انفرادی طور پر ہم پڑھ لیں. اگر اس درمیان میں اس طریقے سے کچھ ہوا تو پھر جو سنت نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے یہاں اس کے وجوب کا بھی قول ہے، سنیت کا بھی ہے، استحباب کا بھی ہے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام روایتوں کی روشنی میں اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کم سے کم اس کی سنیت کے قائل. روایتوں کے اس تسلسل کی بنیاد پر ہم مستحب نہیں کہہ سکتے، اس کو سنت کہیں. تو یہ نماز اپنی جگہ اور اسی بنیاد پر ہم یہاں جمع ہوئے. لیکن جب یہ چیز نہیں ہے اور ہمارے یہاں اجتماعی طور پر نوافل کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی سنی باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم انفرادی طور پر جتنی نماز ہو سکے، دعا ہو سکے ہم کر لیں. اس درمیان میں اگر پھر بھی ہو گیا تو پھر ہم وہ نماز کر لیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.